ماشاءاللہ جی، بہت ہی محبت اور ذوق سے نعت پڑھتے ہیں ڈاکٹر ماللہ صاحب، اور آج تو بہت ہی زیادہ سرور آیا ہے جی ڈاکٹر صاحب. آج تو پوری آپ یقین کریں کہ روح تک آپ کی آواز پہنچی ہے. تو اللہ پاک آپ کی آواز کو مزید سریلا بنائے اور اس کی وسعتوں میں، اس کی محبتوں میں اور اضافہ کرے. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے، اس میں ہمارا ٹاپک ہے آج اوپیم. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم چونکہ بہت شارٹ ہوتا ہے، تو اور بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے ہم پیتھی کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں. تو بلا تاخیر جو ہے آج کا پروگرام جو ہے اس کی آغاز کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو آج جو سب سے پہلے ہمارے مقرر ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر امان اللہ صاحب. آج وہ ہمیں اوپیم کی ڈرگ پکچر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت ہے کہ وہ جس ٹاپک کو، جس میڈیسن کو پکڑتے ہیں اس کی پوری تصویر کشی کرتے ہیں. اور آج بھی انشاءاللہ اوپیم کے پیشنٹ کی، اوپیم کے مریض کی اور اوپیم کے میڈیسن کی پوری جو ہے پرسنالٹی کو یہ بیان کریں گے، اس کے ڈرگ پکچر کو بیان کریں گے. تو دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں محظوظ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ڈاکٹرز، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ جو پلیٹ فارم نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان، میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر محمد آصف سیفی صاحب جو ڈنگا سے تشریف لائے ہیں، اور ڈاکٹر شبیر احمد کالو صاحب جو کہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، اور ڈاکٹر عامر مزمل صاحب جو گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، اور جناب ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں یہ امن آباد سے تشریف لائے ہیں، اور باقی انشاءاللہ یہ نالج ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی کاموکی کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ کاموں کی تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے لائیو سیشن شروع کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ اس میں بے شمار دوستوں کی کالیں بھی آتی ہیں، ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں. بلکہ یہی کوشش ہے کہ یہ ہومیوپیتھی پاکستان میں اس عروج پہ چلی جائے کہ اس کو کبھی بھی کوئی زوال نہ ہو. تو یہ سارا جو ہے نا مخلص پن ہے اس کا ہومیوپیتھی کا. تو پیچھے جو بہت بڑا ایک سانحہ ہوا ہے یہ ساہیوال کا، اور یقین کریں کہ 3 دن تک یہ سوشل میڈیا پہ آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. اور وہ جو بچے دیکھے ہیں وہ بچے نہیں تھے، وہ مجھے اپنے بچے یاد آ رہے تھے کہ اگر یہ واقعہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ آتا پیش تو ان بچوں کا کیا ہوتا، ہمارے بچوں کا کیا ہوتا. تو کوئی کیا کہتے ہیں کہ ٹاپک تو نہیں ہے، ٹاپک تو الحمدللہ ہم جو ہومیوپیتھی میں لے کے چلے ہیں اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن بہت زیادہ دلی دکھ بھی ہے اور کچھ میری طبیعت بھی ناساز تھی. رات کو بھی 102 ٹمپریچر تھا. کچھ بڑی کو بہت اچھی تیاری نہیں میں کر سکا. میں اپنا جو ہے وہ انشاءاللہ اوپیم کی جو تصویر کشی کرتے ہیں. یہ جو اوپیم دوائی ہے ہومیوپیتھی کی، اس کی خصوصیات کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. کیوں کہ یہ ایک جگہ پہ جا کے اعصاب کو کمزور کرتی ہے اور دوسری جگہ پہ جا کے اسی اعصاب کو یہ طاقتور بھی بناتی ہے. اوپیم جو برین ہیمرج ہو گیا ہے، نس پھٹ گئی ہے، ادھر بھی ہمیں اوپیم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایسے لوگ
ऐसे मरीज जो कोमा में चले जाते हैं, कहते हैं जी इतने दिन हो गए हैं, इतने हफ्ते हो गए हैं ये मरीज कोमा में है, उधर भी हमारी ओपियम बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली दवाई है। क्योंकि अगर कोई क्लाट है उस क्लाट को डिजॉल्व करेगी और इंशाल्लाह मरीज जो है ना वो कोमे से बाहर भी आ सकता है। ओपियम को इस नाते से भी हम नहीं भूल सकते। तो आइए देखते हैं कि इस दवाई का मरीज देखने में कैसा होता है और हमारी सोसाइटी में ओपियम कहाँ कहाँ नजर आ सकती है। क्योंकि हमने मर्ज का नहीं, खौफ आता है। और कहते हैं ना कि ओपियम के मरीज जब सोता है तो इसकी आंखें आधी खुली होती हैं और वो अंधेरे में नजर नहीं आती। जाहिर है कि वो लाइट बंद करके नहीं सोएगा ओपियम का मरीज, वो लाइट ऑन करके सोएगा और फिर ही पता चलता है कि इसकी आंखें आधी खुली हुई हैं। तो उसके बाद ओपियम, ये जो कहते हैं ना कि रात को सोते वक्त खुद तो बड़े मजे से सोते हैं लोग, लेकिन जो करीब इनके सोए होते हैं वो बहुत ही मुश्किल, यानी कि वो उसमें फंसे होते हैं कि इतने जोर जोर से खराटे लेता है ओपियम का मरीज। तो कहते हैं ना कि वो मेरे पास एक केस आया था, अभी वो यंग थी, फीमेल थी, तो उसने आके मुझे ये शिकायत की कि डॉक्टर साहब मेरी शादी है, मैं एक मसले से बहुत परेशान हूँ। वो मसला है कि मैं खराटे बहुत लेती हूँ। लेकिन जब मैंने उसकी, क्योंकि हम खराटों पे तो बेशुमार होम्योपैथी मेडिसिन है, जब मैंने उसकी पर्सनैलिटी को देखा तो जिस तरह दौरे की हालत में देखें कि बेलाडोना का मरीज या तो अपने आप को काटेगा और अगर कोई दूसरा उसको पकड़ता है तो उसकी ये भी कोशिश होती है कि मैं इसको भी काट लूं। सेम यही अलामत ओपियम में भी है, लेकिन हम दोनों का मुआजना कैसे करेंगे? आप बेलाडोना के मरीज को देखें तो उसकी आंखें जो होती हैं सुर्ख होने के साथ साथ उनमें बहुत ज्यादा चमक होती है और उसकी आंखें अपने साइज से बड़ी होती हैं जो बेलाडोना की हैं। लेकिन जो ओपियम का मरीज है इसकी आंखें तो सुर्ख होती हैं लेकिन ना उनमें चमक होती है और ना बेलाडोना की तरह बहुत खुली होती हैं, क्योंकि नींद बेहोशी की हालत में जिस तरह एक बंदा होता है ये ओपियम का मरीज होता है। और काटने की इसमें भी ख्वाहिश है, काटने की उसमें भी ख्वाहिश है। तो एक जगह पे जाके ये ब्रायोनिया के साथ भी बहुत ज्यादा मैच करती है कि जिस तरह कहते हैं ना कि ब्रायोनिया एक बिजनेसमैन है, उसको जब भी कोई बात करता है और जिससे भी वो दोस्ती करता है, जिससे भी तल्लक बनाता है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि मेरा बिजनेस इससे कैसे बढ़ेगा। और जहां पे उसको लालच होता है उसकी हर बात भी मानता है ब्रायोनिया का मरीज। लेकिन ओपियम के मरीज में भी ये ख्वाहिश होती है कि ये भी कारोबार के मुतल्लिक ही बात करेगा। ब्रायोनिया की तरह इसमें भी सुस्ती होती है, ठीक है, लेकिन ब्रायोनिया की तरह इसमें भी बहुत ज्यादा खुश्की भी होती है। लेकिन ब्रायोनिया का मरीज जो होता है ना उसकी जो नींद बेहोशी नहीं होती, वो सुस्त होता है, वो लेजी होता है। उसकी आंखें जिस तरह होता है ना कि आधी खुली हुई नहीं होती, नशई की तरह उसकी आंखें नहीं होती। ब्रायोनिया बहुत बिजनेस के मामले में बहुत एक्टिव होता है और इसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि ये भी ज्यादातर अगर कोई बात करेगा ओपियम का मरीज तो ये भी अपने बिजनेस के ऊपर ही करेगा ब्रायोनिया की तरह। तो उसके बाद आप कह लें कि क्योंकि ये अफीम से बनाई गई है और इसकी अगर अफीम की मादी हालत देखें तो वो काले कलर की, काले रंग की है। तो ये काला रंग ओपियम के साथ चलता रहता है। वो डॉक्टर आमिर मुजम्मल साहब ने एक दिन मुझे कॉल की, कहने लगे कि इस तरह एक पेशेंट है, उसको रात को ना काली चीजें नजर आती हैं
تو اس وقت جو بھی میڈیسن، کیونکہ ہم نے تو مزاج پہ چلنا ہے، تو میں ڈاکٹر عامر مزمل صاحب سے یہ کہوں گا کہ اوپیم میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اوپیم کا کلر بھی کالا ہوتا ہے اور اس کو رات کو جو ڈرونی چیزیں نظر آتی ہیں نا وہ بھی کالی نظر آتی ہیں. اور اوپیم کے مریض کو ایک چیز بڑی تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو بستر میں اپنے کمرے میں یا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ کوئی گھوڑے اس کی طرف دوڑ کے چلے آ رہے ہیں اور وہ گھوڑے اس کو اپنے سوموں کے نیچے کچل دیں گے. کچلے جانے کا بھی خوف اس میں پایا جاتا ہے اور یہ خوف اس کو رستے میں چلتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے آنے والی گاڑی مجھے کچل نہ دے، یعنی کہ کچلے جانے کا بھی خوف اس اوپیم میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جناب اس میں ایک ہم نے دیکھے ہوں گے کہ بے شمار کچھ، بلکہ ہمارے روزمرہ پریکٹس میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ بیماری کی حالت میں مریض لیٹا ہوا ہے، غنودگی میں ہے اور اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر ہوں، میں نے اپنے گھر جانا ہے. اوپیم کے مریض کو میں بھی گھر جانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے. اپنے گھر میں موجود ہونے کے باوجود اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں اور کہے گا کہ میں اپنے بستر پہ نہیں ہوں، اپنی چارپائی پہ نہیں ہوں، میں فرش پہ لیٹا ہوا ہوں. بعض کا اوپیم کے مریض کو اپنی پہچان کرنی بھی مشکل ہوتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں. اور ایسے افراد کہ جن کو اوپیم میں ایک بہت اہم علامت ہے کہ نیند کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑنا، یہ بڑی اہم علامت ہے اوپیم کی. لیکن دورہ پڑنے سے پہلے مریض ایک چیخ مارے گا اور چیخ مار کے بالکل بے ہوش ہو جائے گا، اور جب اس کو وہ دورہ ختم ہوگا تو پوچھیں گے کہ یار تجھے کیا ہوا ہے، تو صاف انکار کرے گا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ اوپیم ہے. کیونکہ دوائی کو لیں گے ساتھ چلیں گے، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا پڑے گا. جس طرح اس کی کچھ جا کے سمٹم بیلاڈونا کے ساتھ ہم نے اس کو یعنی کہ اس میں کیا کہ کمپیریٹیو کیا کہ بیلاڈونا کا مریض کیسا ہے، اوپیم کا مریض کیسا ہے، برائیونیا کے ساتھ اس کا ہوا ہے کہ برائیونیا کا مریض کیسا ہے اور اوپیم کا مریض کیسا ہے. اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ایسے افراد جو بہت زیادہ وہمی تک کبھی انتقام کو نہیں بھولتا، لیکن اوپیم کا مریض اتنا حساس بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ رستے میں چلتے ہوئے کسی محلے میں اس کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جائے تو بیچارہ گھنٹوں خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ شاید اب نہ کچھ ہو جائے، اب نہ وہ آگے میرے گلے پڑ جائیں، اب نہ کوئی ایسا ہو جائے. تو یہ جو خوف ہوتا ہے یہ بھی کہہ لیں کہ اوپیم میں موجود ہوتا ہے. اور پچھلی دوائی ہم نے پڑھی تھی نیٹرمیور. نیٹرمیور بڑی اچھی شخصیت، اور کہہ لیں کہ جو سب سے اچھے سامعین ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، وہ نیٹرمیور ہوتے ہیں. بڑی توجہ سے جو بات سنیں کسی کی، بلکہ کسی کو بھی نہیں کہیں گے کہ یار بولنا بھی نہیں دیں، وہ نیٹرمیور ہوتے ہیں. لیکن اوپیم ایسا نہیں ہے. اوپیم کا مریض کہہ لیں کہ غیر حاضر دماغی، اپسیٹ مائنڈڈ، یعنی کہ بیٹھا پروگرام میں ہے لیکن اس کا خیال کہیں اور جگہ پہ ہے، وجود ادھر ہے لیکن خیال کہیں اور ہے. تو یہ نیٹرمیور نہیں ہے، یہ اوپیم ہے. اوپیم بہت جو نیٹرمیور بہت اچھے یعنی کہ طریقے سے کسی کی بات سنتا ہے. کیونکہ میں ٹاپک تو میرا دوسرا ہی ہے. نیٹرمیور کی ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نمک میں کیا خصوصیات رکھی ہیں. ہر چیز میں کیڑا لگ جاتا ہے لیکن نمک میں کیڑا نہیں لگتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی وفا میں دھوکہ نہیں ہے نیٹرمیور کی میں. یہ بڑا اہم مجھے ایک ویسے بات یاد آ گئی نیٹرمیور کی. تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ
जो खास तौर पर जो शाम के वक्त जब अंधेरा होता है, इनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ओपियम का जो मरीज होता है ना, इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि इसको ना बच्चों जैसी हरकतें, बिल्कुल बच्चों जैसी। तो इस पे हमारे मोहल्ले में कुछ कह लें कि ओपियम के मरीज थे, जहाँ पे मेरा क्लिनिक है पिछली साइड पे ना, वो अफीम वगैरह खाने वाले तीन आदमी थे। वो एक दिन चौक में खड़े होकर, सुबह सुबह का टाइम था, तो एक ये बच्चों जैसी हरकतों की बात हो रही है कि इसको सिर्फ यानी कि मैं एक मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें किसी किताब से हमें नहीं मिलेंगी। बच्चों जैसी हरकतें कैसी होती हैं, सिर्फ इसकी हमें इतनी तारीफ मिल जाएगी कि बच्चों जैसी हरकतें कैसी होती हैं। तो वो बैठे खड़े तीनों खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो एक जो है ना, उसका नाम था अमरान। उसने ना अपने भाई का एक बच्चा उठाया हुआ था, लेकिन वो पंजाबी में बातें कर रहे थे। एक कहता है, बातें करते करते कहता यार वैसे ना ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ है ना, माना इमरान कहते सन, कहते यार माने दी गल च वजन है। वो दूजा जेड़ा ओपीएम सी ना, वो कहता जी वजन क्यों ना होवे, इन्हें मुंडा भी तो नाल चुकिया ना। यानी कि ये बच्चों जैसी हरकतें, बच्चों जैसा रवैया। और इस पे एक ये लाइन पार का एक वाक्य है। उधर एक बंदा फीमी था, उसने आजकल जिस तरह हमारे ये कामोगी के चावल बड़े मशहूर हैं, वो जो मुंजी की जो फसल थी या बोरियां वगैरह बाहर रखी होती हैं खुश्क होने के लिए, तो उसने ना कोई हिम्मत करके एक बोरी उठा ली। सुबह जब कहीं गया तो उसके लग गया दाव, उसने उठा ली, लेकिन क्या हुआ वो बोरी ना फटी हुई थी। वो जैसे जैसे लेके आया ना, तो वो सारा जो था ना, वो रास्ते में वो जनाब वो चावल की जो फसल थी, मुंजी थी ना, वो गिरती गई। वो चोर तो पता चल गया, साथ ही गली थी उसकी। सुबह उनका मुंशी आया, उसने देखा कि इधर तो कम है, लेकिन वो खुरे पे चलेगा, उन्होंने साथ मालिक को लिया और उसके घर चले गए। घर जाके उसे कहते हैं जी गल हमारी जो है ना, ये चोरी हुई है और तू खुद लेके आया है। पहले क्योंकि ये झूठ बहुत बोलता है। ओपीएम की मैंने एक मिसाल दी थी, ये जो साना साहिवाल हुआ है, उसमें जो हमारे सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं और हुकूमती नुमाइंदगान खास तौर पर इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, एक झूठ को सच साबित करने के लिए करोड़ 100 बार ये झूठ बोलता है। और झूठ में लेकिन फिर वो झूठ ही रहता है, उसमें सच्चाई नहीं होती। सबसे बढ़कर कि ओपीएम का जो मरीज इंतहाई परले दर्जे का कमीना और झूठा होता है। तो वो बात हो रही थी, जब उससे मैंने कहते हैं ना जी तू लेके आया, वो कहने लगा जी मैंने तो नहीं उठाई। उसने कहा तू नहीं उठाई, ये सारा जो नजर आ रहा है ये देख, आए तुझे हम दिखाते हैं, तूने क्यों नहीं उठाई। तो बात हो रही है कि ओपीएम का मरीज बच्चों जैसी हरकतें, जिसकी रवैया बच्चों जैसा, बातें बच्चों जैसी। कहता जी गल है कि मैं बोरी ते चुक के लिया, मैं देनी नहीं। कहते ने जी क्यों नहीं देनी, चोर तू, हर चीज तेरे कोल है। कहता जी मैं बड़ी मेहनत करके लिया। ये ओपीएम का रवैया है, झूठे और बच्चों जैसी हरकतें की बात हो रही थी कि बच्चों जैसी हरकतें। और देखें कई बार हमें मौका मिलता है किसी मरीज के घर जाने का, तो हम जाके देखेंगे ना, अक्सर तो मरीज होते हैं बड़े खामोश होकर, कहते हैं जिसे आराम करने दें, इसके पास ना आए, लाइट बंद कर दें। ओपीएम का जो मरीज होगा ना, वो लाइट नहीं बंद करने देगा, क्योंकि उसको अंधेरे से खौफ होता है। जब हम जाके देखते हैं कि वो नीम बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है और उसकी आंखें आधी खुली हुई हैं और बिल्कुल सुस्त लेटा हुआ है, तो वो हम ओपीएम उसमें तलाश कर सकते हैं, लेकिन उसकी दूसरी अलामात का भी साथ होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि एक मरीज है, क्योंकि ओपीएम की मैंने मिसाल दी, इसका चेहरा भी रेड होता है
اس کا دوران خون سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، خون کو پتلا کرتی ہے۔ کومے کے مریض والے جو مریض کومے میں چلے جاتے ہیں، اصل میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست شیخ پورہ سے تشریف لائے ہیں تو وہ تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں، تھوڑی سی ریویژن کر رہا ہوں کہ جو مریض کوما میں چلے جاتے ہیں یا جن کی برین ہیمریج ہو جاتی ہے، نس پھٹ جاتی ہے، ادھر بھی ہم اوپیم کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ اوپیم ہماری بہترین جو ہے نا وہ دوائی ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اوپیم کے مریض کو جو مرگی کا دورہ پڑے گا وہ نیند کی حالت میں ہی پڑے گا، اور اعصاب کو یہ طاقت دیتی ہے۔ اور جس طرح آپ کہہ لیں کہ دوسرے طریقہ علاج میں، کیونکہ غیر مادی جو طریقہ علاج ہیں ان میں دیکھیں اوپیم کو ہم یہ لوگ استعمال کرتے ہیں دردوں کے لیے اور نیند کی کمی کے لیے، لیکن وہ مادی حالت میں کرتے ہیں۔ ہماری ہومیوپیتھی غیر مادی ہے، ہم نے اس کو غیر مادی حالت میں ایسے استعمال کرتے ہیں کہ یہ مریض کو مکمل طور پہ شفا دے کے نیند اس کو مکمل بحال کرتی ہے۔ وقتی طور پہ اس کی جو نیند ہے یہ اوپیم نہیں ٹھیک کرے گی، یہ مستقل طور پہ کرے گی۔ اور اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اوپیم کا جو مریض ہوتا ہے کہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، نشئی لوگ، ان کے لیے سردی تو ان کی جان جاتی ہے سردی سے، تو ظاہر ہے کہ یہ اوپیم اسی ایک چیز کا حصہ ہے۔ تو اوپیم کا جو مریض ہوتا ہے اس میں بھی جو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، سردی اس کو جو سردی کا موسم ہوتا ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور گرمی کے موسم میں نسبتاً سردی کے یہ اپنے آپ کو جو بہتر جائیں محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اوپیم کا مریض جس طرح کہ کہا کہ ایک دورے کی حالت کے بعد بھی یا ویسے بھی اپنی شناخت نہیں کر سکتا، کہتا ہوں جی میں کون ہوں۔ کئی بار ہم نے دیکھا کہ یار مریض کو اپنی پہچان نہیں ہے، اسے پوچھیں جی آپ کون، کہتے جی مجھے خود پتہ نہیں میں کون ہوں۔ آپ کدھر ہیں؟ مجھے خود پتہ نہیں میں کدھر ہوں۔ یہ بھی جو ہے نا اوپیم جو ہے اس میں بھی بڑی اچھی دوائی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمارے جو ہومیوپیتھی میں یہ واحد دوائی ہے جو مریض کو 10 سے 15 دن تک بھی پکھانے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے یہ جو ریکٹم کے مسلز جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اتنے کمزور اور بعض کا تو اس میں فالج آ چکا ہوتا ہے کہ پخانہ خارج کرنے کی ان میں سکت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب پخانہ خارج نہیں ہوگا تو سدے بن جاتے ہیں، تو وہ پھر جو خارج ہونے بہت ہی مشکل ہیں۔ لیکن بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ مریض کو سمجھ بھی نہیں آتی لیکن اس کا جو پخانہ خود بخود نکلتا رہتا ہے، یہ بھی ہمیں اوپیم میں پایا جاتا ہے۔ اور اوپیم کے مریض کو کہتے ہیں، کئی مریض کہیں گے آگے کہ ڈاکٹر صاحب 10-15 دن مجھے پخانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، تو ہمارا سب سے جو پہلا خیال ہے وہ اوپیم کی طرف بھی جائے گا اس میں ضرور۔ اور کیونکہ جو اوپیم کے مریض کی جو قبض یا پخانہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل جس طرح میگنیشیم میور کا جو پخانہ ہوتا ہے نا کہ مینگنوں کی طرح اور بہت زیادہ سخت، یہ اوپیم کا جو ہے نا اس میں ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ہوتا ہے نا کہ جو کہتے ہیں لوگ کہ ہم مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی جو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور جناب والا اس طرح کہتے ہیں نا اکھاں تارے لگ گئی ہیں، یہ بھی ہمیں اوپیم میں پایا جاتے ہیں، اوپیم کے مریض میں یہ بھی علامت پائی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے، بلکہ بعض کا یہ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ایسے لگتا ہے میں نا پھانسی لگ جاؤں گا، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ قتل ہو گیا ہے، قتل کیے جانے کا خوف نہیں۔ اوپیم میں یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی قتل ہو گیا ہے اور قاتل کی سزا پھانسی ہے، اور اس پھانسی کے خوف کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگ جانا بھی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کیونکہ اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے
کہ بس میرے سے قتل ہو گیا، میں پھانسی لگ جاؤں گا، اور میں جناب گھر سے بھاگ جاتا ہے، بھاگ جانے کی بھی اس میں خواہش پائی جاتی ہے۔ کہ بعض کا اس کو ایسے بھی محسوس ہوتا ہے اوپیم کے مریض کو کہ جس طرح اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوا ہے، اور جو کچھ لوگ تو حقیقتاً جرم کرتے ہیں لیکن اس میں اتنی پاور نہیں ہوتی اور کہ کوئی جرم کر سکے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ سے بیچارہ تنگ ہوتا ہے اوپیم کا مریض، اتنا کمزور، اتنی ویکنیس اس میں ہوتی ہے اعصابی طور پہ بھی، اور بعض کا اس میں جو کہتے ہیں نا کہ بیوقوفوں کی طرح کبھی ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے، یہ بھی جو اوپیم میں کے مریض میں جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسے افراد جو کسی کے گھر مہمان جائیں، یہ بڑی اچھی ایک مثال ہے اوپیم کے مریض کی، کہ ایسے مہمان جو کسی کے گھر جائیں اور رات کو ان کی گھڑی کا سیل نکال دیتے ہیں جس کمرے میں سوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو جو ہوتا ہے نا کہ یہ جو کانوں میں گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور اس کو بعض کا یہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے کانوں میں گھڑی کی ٹک ٹک اور مرغ جیسی آواز، یہ دو الفاظ ہیں اس میں جو اوپیم کے مریض کو جو احساس ہوتا ہے کہ، اور وہ جا کے دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ اگلے دن جب دیکھتے ہیں نا مہمان کی ان کی گھڑی رکی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کمرے میں اوپیم سویا ہوا تھا۔ ہاں، ایک اور چیز اوپیم کے مریض میں جو بڑی اہم ہے کہ کھانا کھاتے وقت اکثر لوگ کہتے ہیں جی میری زبان کٹ گئی ہے، کھانا کھاتے وقت اگر زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے کسی کی، یا لوگ کہتے ہیں جی میرے کھانا کھاتا ہوں تو میری زبان کے اوپر دانتوں سے کٹ جاتی ہے، تو ادھر بھی ہم اوپیم کو نہیں بھول سکتے، لیکن ایک بات پھر اس میں ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ کیا یہ واقعی اوپیم ہے۔ آپ اس کی زبان کو دیکھیں گے اور زبان کے اوپر بھی اوپیم کے کلر کی تہ ہوگی، کالے رنگ کی تہ آئے گی اس کی زبان کے اوپر، جس طرح کہ اینٹم کروڈ میں سفید کلر کی ہے، لیکن اوپیم کے مریض کی زبان سفید نہیں ہوگی، اس کا رنگ بھی کالا ہی ہوگا، اور اس میں خاص طور پہ رات کو سوتے وقت اس کو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، اور مریض کو خود احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کہہ لیں کہ جناب اس کی جو دردیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ میں آ رہا ہوں اس اوپیم کے اوپر، کہ مریض کو احساس ہی نہیں ہوتا درد کا، حالانکہ درد، میں نے ایک اس کی تصویر دیکھی ایک اوپیم کی، اس کا بازو آدھا کٹا ہوا تھا، آدھا کٹا ہوا اس تصویر میں، اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہنس رہا ہے، یعنی کہ ایسی دردیں جہاں پہ مریض کو درد کا احساس بھی نہ ہو، یہ اوپیم کی بڑی کہہ لیں کہ ایک کی سمٹم اس کو میں کہہ دوں گا کہ یہ بھی، کیونکہ اوپیم کے مریض کی دردوں کے جو احساس نہیں ہوتا، بہت کم، کہیں انتہائی شدت میں ہو تو پھر، اور اوپیم اکثر میں نے کہا نا کہ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی سو جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں اوپیم میں تلاش ہم کر سکتے ہیں، جو اچھے طریقے سے کسی کا لیکچر نہ سن سکیں اور آدھی آنکھیں کھلی ہوں آدھی بند ہوں، تو ان میں بھی ہم اوپیم تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر عبدالستار صاحب میں بھی تھوڑی سی اوپیم کی مقدار موجود ہے، اور جب اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے نا، میں نے کہا اس کی دردوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو سر درد ہوتا ہے تو اس کو ایسی احساس ہوتا ہے کہ میرا سر اب پھٹ جائے گا، یعنی کہ برسٹنگ پین، کیونکہ باقی ڈاکٹر علی شباز صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے بیان کریں گے۔ میں انشاءاللہ اس کی ڈرگ پکچر ہی بس تھوڑی سی ہے، ٹائم میرے پاس کیونکہ اشارہ مجھے مل چکا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، لیکن کہہ لیں کہ اوپیم کا مریض جب بیمار ہوتا ہے وہ اس قدر مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر اسے پوچھیں کہ یار تیری طبیعت کیسی ہے، کہتے یار کوئی حال ہی نہیں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک تو وہ پوچھے نہیں یار آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو وہ یا تو آپ کو جواب نہیں دے گا, تو اگر یہ ہمت کر کے جواب دے بھی دے تو اتنا آہستہ سے دے گا کہ بہت پتہ نہیں چلتا بعض کا کہ اس نے جواب کیا دیا ہے. یعنی کہ یہ بھی ہمیں اوپیم میں ویسے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اوپیم کا مریض دماغی طور پہ بہت زیادہ ہوشیار ہوتا ہے, اور اس کی مثال یہ جو بچوں جیسی جو اس کا رویہ ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہوشیار ہے, تو اس نے کہا نا جی میں نے محنت کی ہوئی ہے, میں نے نہیں دینی, میں بڑی محنت نہ لے کے آیا ہوں. یعنی کہ بہت زیادہ دماغی طور پر چلاک اور ہوشیار جو ہوتا ہے نا, یہ بھی ہمیں اوپیم میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اوپیم کا جو مریض ہوتا ہے بہت زیادہ جنونی قسم کے لوگ, اور پھر مجھے وہی بات یاد آئی کہ جنونی قسم کے لوگ جن کو کسی کی نہ عزت کی پرواہ نہ کسی کی جان کی پرواہ, اور وہی واقعہ پھر مجھے سانحہ ساہیوال والا یاد آیا. اس طرح کے جنونی لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ جو خوف ہوتا ہے نا پھر کہ جناب اس ظلم کی وجہ سے کوئی ایسا سانحہ آ جائے, کوئی ایسی کوئی صدمہ آ جائے, صدمے کے بعد اثرات کو بھی اوپیم ہماری بہترین دوائی ہے جو اس کو جو کنٹرول کرتی ہے. اور جس طرح یہ جو جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے وہ ان کو رات کو کبھی بھی چین سے نیند نہیں آئے گی, یہ قدرتی بات ہے. اوپیم کا مریض بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنونی قسم کا ہوتا ہے, اور اس طرح کو اگر اس سے کام ہو جائے تو یہ ساری رات, حالانکہ غنودگی میں ہوتا ہے یہ مریض, لیکن یہ سو نہیں سکتا, اس کو وہی فکر وہی پریشانی اس کو بار بار یعنی کہ جو ہے نا اس کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. اور پھر وہی بات کہ اپنے آپ کو قاتل سمجھتا ہے کہ میں مجھ سے قتل ہو گیا ہے اور اس کی سزا پھانسی ہے, اور پھانسی کے خوف کی وجہ سے یہ بھاگ جائے گا, یہ گھر سے بھاگ جائے گا, اس محکمے سے بھاگ جائے گا, اس سوسائٹی سے بھاگ جائے گا. اس طرح کے بھی جو اوپیم کے مریض, اور اس کے بعد کہہ لینا کہ انتہائی بد اخلاق قسم کے لوگ. اور بد اخلاق تو کیونکہ لفظ سب سمجھتے ہیں, اس سے میں مزید یعنی کہ نہیں کہوں گا کہ اس سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود سوائے سیاست کرنے کے ہمارے جو حکمران ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ بد اخلاقی کی بہت بڑی مثال ہے, اور یہ اوپیم پہ فٹ آ رہی ہے. بد اخلاق اور بد تمیز اور گالی گلوچ کرنے والے, جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والے جو ہوتے ہیں, یہ بھی ہمیں جو ہے نا اوپیم کے مریض میں جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. اور اس میں ایک خوف, اور وہی خوف کہ بس مجھ سے یہ ظلم ہو گیا ہے, نہیں سو سکتا. اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ دردوں کے ناطے سے بھی اس کو میں نے یعنی کہ بتا دیا ہے کہ اس کی جو سادی سی اگر الفاظ میں اس کو بیان کریں کہ ایسے مریض جو بہت زیادہ سست, غنودگی میں, جن کی آنکھیں پوری کھل نہ سکیں نشیوں کی طرح, وہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر بنارس خان عوان صاحب اس کی ایک پکچر بتاتے ہیں. وہ چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح بالکل اس طرح ساکت, اور اس نے ایسے جناب جس طرح کہہ لیں نا ریموٹ کنٹرول, ریموٹ سے چلنے والا انسان ہوتا ہے, کیونکہ نشئی ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوتی ہیں, غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے. اس کا چہرہ بھی بیلا ڈونا کی طرح سرخ ہوتا ہے, لیکن بیلا ڈونا کی آنکھوں میں چمک بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کی آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی. اور یہ جو پکچرز میں نے اس کی جو بیان کی ہے یہ اوپیم کی ہے, کیونکہ ویسے تو بہت مشکل سا یہ ٹاپک ڈاکٹر علی شباز صاحب نے دیا تھا اس بار کہ اوپیم کی پکچر کو بنانے کے لیے بہت مشکل پیش آئی مجھے. میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, لیکن جو بھی بیان کیا ہے اس میں سے کوئی اگر کوئی غلطی ہے تو میرے دیکھنے والے بھی, میرے محبت کرنے والے لوگ بھی میری رہنمائی کریں, کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم سے ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں, اور میں تو سیکھنے کی غرض سے نکلا ہوں. اور میں اپنے سینئر سے یہی ریکویسٹ کروں گا
کہ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کی جائے، تنقید نہیں، بلکہ مجھے بتایا جائے کہ فلاں جگہ پہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے یہ غلط بیانی کی ہے، تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اور میں یہی اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور خود بھی سیکھیں، ہمیں بھی سکھائیں۔ ہم تو علم کی غرض سے نکلے ہیں، اور جس طرح کہ دیکھیں ڈنگا سے تشریف لانے والے دوست، ان کی محبت کیا ہوگی، کہتے ہیں یار میں 2 ہفتے نہیں آیا تو مجھے پتا ہے میں نے کیسے گزارے ہیں۔ تو اگر انہیں پتہ ہے نا، تو ہم بھی ان کے بغیر ادھورے ہی لگ رہے تھے۔ کہ یہ جو ایک محفل ہے، یقین کریں کہ ایک ایک جو ہمارا کارکن ہے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک ایک موتی کی جگہ جہاں پہ ہے ادھر ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Very nice. ماشاءاللہ جی، بہت زبردست انداز سے، بہت اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب نے اوپیم کو سمجھایا ہے۔ یہی ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت ہے کہ جب وہ کسی ٹاپک کو، کسی میڈیسن کو پکڑتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہ پھر کبھی بھولتی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یقیناً پیتھی کے طالب علم ہیں، لیکن کچھ طالب علم واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے استاد بھی جانے سے گھبراتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے جاتے ہیں، اسٹڈی کر کے جاتے ہیں کہ مجھے پوچھنے والا آگے سے کوئی ہے، یا میرے آگے جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے وہ بھی پورا نالج رکھنے والا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ ایسے ہی اسٹوڈنٹ ہیں کہ جو ایک پورا نالج رکھتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، اور ان کا عشق ہے، یہ ان کا ہومیوپیتھی سے عشق ہے۔ تو اوپیم جو ہے ڈاکٹر صاحب نے یقیناً اس کے، جیسے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہر جو میڈیسن ہے اس کا ڈوئل ایکشن ہوتا ہے، اس کا سنگل ایکشن نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پلسا ڈیلا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں منہ خشک ہے لیکن پیاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کنڈیشن پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو پیاس بھی ملتی ہے۔ تو ہر میڈیسن کا اس کے ساتھ ساتھ جینیس بھی کچھ ہوتا ہے، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میڈیسن کے جینیس تک پہنچنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ اور جہاں تک میں نے ماشاءاللہ، ویسے تو سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں ابھی، علی شہباز صاحب بھی اس کا جینیس بتائیں گے، جو میرے علم میں اس کا جینیس ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ وہ یہی ہے کہ ایک تو جو اس کا پیشنٹ ہے اس کا پیشاب اور پہانہ بند ہو جاتا ہے، یہ مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی پہانے اور پیشاب کا مفلوج ہو جانا، اور پیشنٹ کا غنودگی میں رہنا اور خراٹے لینا، اور تیسری جو اس میں بات ہے وہ ہے پیشنٹ میں ڈر اور خوف، اور ایسا ڈر اور خوف جو کہ جاگتے ہوئے بھی قائم رہتا ہے۔ میں نے جہاں تک دیکھا اوپیم کی یہ جینیس ہے، لیکن اگر دیکھیں تو اوپیم جو ہے یہ ایکچولی انسان کے سینٹرل نروس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے، یہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے۔ اور اس کا جو پیشنٹ ہے وہ کیسے بنتا ہے، تھوڑا سا اگر میں اس کے اوپر 2-4 منٹ کے لیے بات کروں گا کہ ایسے پیشنٹ، ایسے بچے جن کے والدین بچپنے میں ہی ان کی فوتی ہو جائے، ان سے الگ ہو جائیں، اور وہ کسی اور کے انڈر سپرویژن پلیں، یا ایسی لیڈیز جو کہ ڈائیورسڈ ہوں، اور اس کے بعد پھر جب وہ اپنے گھر میں آتی ہیں تو وہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو ہمیشہ سے ڈپریس کر دیتی ہیں۔ تو ایکچولی کہہ لیں بچپن سے ہی وہ جو ڈپریشن ہے، وہ جو ایک ڈپریس کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کو، چونکہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نہیں ہیں، میرے پیرنٹس نہیں ہیں جو کہ میرے ناز و نخرے اٹھائیں گے۔ بچے لاڈ سے، پیار سے، اور اپنے مان سے، اپنے والدین سے ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بلا جھجک کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کے انڈر ہوں گے تو بڑی ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں ہوگی کہ ہم نے اس چیز کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ تو کیا ہوگا، وہاں سے ان کی خواہشات دبنی شروع ہو جائیں گی، اور وہیں سے وہ اپنی خواہشات کو دبانا شروع ہو جائیں گے، اور جب اسی کنڈیشن میں وہ اوپر تک چلتے ہیں
تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک اصل میں یہ جو ہے ان کی خواہشات کا دبنا، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک پورا نروس سسٹم ہے ان کا وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کو دباتے رہتے ہیں، دبا دبا کے ان کی اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ان کے جو اعصاب ہیں ان میں سن پن آ جاتا ہے، ان میں نمنس آ جاتی ہے. تو بیسیکلی وہ ایک چیز وہاں سے سٹارٹ لیتی ہے، اور وہیں سے یہ جو پیشنٹ ہے یہ پروڈیوس ہوتا ہے، اسی کنڈیشن میں جاتا ہے. تو جو اوپیم کا پیشنٹ ہے، یقیناً دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب افیمی کوئی ہوتا ہے، جب افیون کھا لیتا ہے تو وہ اتنا کام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں عام بندے سے بھی زیادہ وہ کام کر جاتا ہے، لیکن اس کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی تھکتا نہیں ہے. تو کیا وجہ ہوتی ہے، اس کا جو اعصاب ہیں، وہ جو اس کے نروس سسٹم ہے اس کا، وہ اتنا ڈپریس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کو احساس اس کے اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں. یہ تھکن کا بھی احساس اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا جو پیشنٹ ہے یقیناً وہ ویسے تو اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور وہ ہمیشہ ٹھنڈی جگہ پہ جانا چاہتا ہے. تو یقیناً ڈاکٹر صاحب نے اس کی دوسری تصویر بھی پیش کی ہے اس میں. تو ایسا پیشنٹ، ڈر جو خوف جو ہوتا ہے اس میں بچوں کو یا بڑوں کو اس میں ڈر جو لگتا ہے وہ سوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اور ڈر کے بد اثرات جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا سنہا ساہیوال کا، تو اس میں دیکھیں وہ جو بچے ہیں، وہ جو ڈر اور خوف ہے ان کے ذہن سے، وہ پتہ نہیں کب تک ان کے اندر رہے گا، اور احساس محرومی بھی ان کے اندر رہے گا. تو وہ ساری چیزیں بھی یقیناً ہمیں اگر تھوڑا سا دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں تو ہمیں ان میں نظر آئیں گی. جب تک وہ بڑے ہوں گے ان کے اندر سے وہ خوف، اور ہمیشہ وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو ڈپریس کر کے رکھیں گے یقینی طور پہ. تو ایسی چیزوں میں چل کے جو ہے وہ اوپیم جو ہے ہمیں وہاں پہ یاد رکھنی چاہیے. تو اس وقت جو ہے ہمارا تھوڑا سا وقفہ ہوگا نماز کا، اور نماز کے بعد 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ پروگرام کو سٹارٹ کریں گے. تو بہت ضروری ہے نماز. تو نماز کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ علی شہباز صاحب کا بھی لیکچر ہوگا اور اوپیم پہ بات ہوگی.